الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور ہمارے شیخ طریقت ہمارے مربی و مرشد حضرت قبلہ عالم سید محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک بھی ہے. اسی مناسبت سے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور سورہ مریم کی ایک آیت. اس کے ساتھ آپ حضرات کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ یہ مقدس مہینہ سفر کا ہے اور اس ماہ میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم پیشوا بر صغیر پاک و ہند میں ایک منفرد مقام کی حامل شخصیت حجت شریعت مصطفیہ برہان ولایت محمدیہ حضرت امام ربانی مجدد و منور الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی ماتریدی نقشبندی علیہ الرحمہ آپ کی ذات بابرکات بھی اسی ماہ سفر کی 28 تاریخ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس مناسبت سے یہ مہینہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا مہینہ ہے تو آپ کا ذکر خیر بھی پیش نظر ہے. حضرات بزرگان دین رحمہم اللہ کے آراس یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی ارواح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو پروگرام وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں اس پر بعض لوگ اہل سنت و جماعت کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم ہمیں اس طرف ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اگر آپ حضرات پہلے سے دربار عالیہ میں جو محافل ہوتی ہیں ان کے مزاج سے واقف ہیں تو آپ کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے
کوئی احسان فرمایا، کوئی اپنی نعمت عطا فرمائی تو وہ اللہ کا دن ہے، اور کسی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ جو دن منسوب ہوتا ہے تو وہ اصل میں اللہ ہی کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان بزرگوں کی پہچان ہے، یعنی ان کو تو کہا ہی یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کی پہچان ہی اللہ والے کا لفظ سے ہو تو اس سے کسی اور چیز کا شائبہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور طرف معاذ اللہ لے جانے والے ہیں۔ وہی تو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہدایت دی، اور تفسیر مدارک وغیرہ اور خازن وغیرہ نے اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی، تو یہی وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو یاد کیجیے۔ تو کیا اس دن کو کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار تشریف لائے، تو جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس دن کو اللہ کا دن نہیں کہا جائے گا؟ یقیناً کہا جائے گا، اور ایسے ہی ہر وہ دن جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ نسبت حاصل کر لے وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عرس ہو، اصال ثواب کی کوئی تقریب ہو، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، ختم کہہ لیں، عرس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، محفل کہہ لیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کچھ ممانعت نہیں کہ کسی دن کی تخصیص کی جائے اور ان کا ذکر خیر کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرات بزرگان دین رحمہم اللہ کہ جو آثار مقدسہ ہیں، جو ان کے مزارات ہیں یا ان کے جو تبرکات ہیں، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا یا ان کو اپنے لیے بابرکت سمجھنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے 248 نمبر آیت، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ واقعہ ہے، اس واقعہ کے اندر فرمایا کہ اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس بادشاہ کی بادشاہت کی جو علامت بتائی گئی، وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ تو اس کو فرشتے اٹھاتے تھے، اس تابوت کو، اس صندوق کو، تو اس میں تھا کیا؟ جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے تھے، ہارون علیہ السلام کے امامے کا ٹکڑا تھا، تو کچھ اور پاکیزہ اور مقدس چیزیں تھیں، تبرکات تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے مکانات کی تصاویر تھیں، خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور اس تصویر سے مراد وہ تصویر نہیں جو بندہ بناتا ہے، یہ تصویر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ اس لیے کوئی یہ مت سمجھے کہ آج کی تصویریں بھی اسی طرح کی ہیں یا یہ سنت سمجھ لیں، ایسا بالکل نہیں۔ تو وہ تصویر تھی جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے، اور آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، یہ آدم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فیہ سکینہ، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو جس میں نبیوں کے جوڑے ہوں، اللہ فرماتا ہے اس پہ ہماری رحمت آتی ہے۔ تو اس لیے آثار مقدسہ جو ہیں بزرگان دین کا، جو ان کے تبرکات ہیں، یقیناً وہ بابرکت ہیں اور ہمارے لیے فائدہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح ان میں فائدہ ہے۔ اور ایسے ہی بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قبر المومنی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ کے آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ چیز کل کو یعنی قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات ہوگی، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ثم استقاموا، پھر اسی پر پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہمیشہ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تتنزل کا معنی ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری سعادت مندی ہے، اور ان کے مزارات سے توسل، ان کے واسطہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ اب دوسری طرف میں آتا ہوں